بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا اور ساری کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین، پیغام، شریعت کو امت تک من وعن پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ جمعہ اولاد کے حقوق سے متعلق گفتگو کی گئی۔ اس ضمن میں یہ بات بتلائی گئی کہ اولاد کے حقوق کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جو اولاد کی ولادت سے پہلے کا ہے، یعنی ولادت سے پہلے اولاد کے کیا حقوق ہیں اور ولادت کے بعد میں اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ گزشتہ جمعہ ولادت سے پہلے کے حقوق کو ذکر کرتے ہوئے کئی باتیں ذکر کی گئی۔ پہلی بات کہ اختیار الزوجہ الصالحہ لتکون اما صالحۃ، ایسی بیوی کا انتخاب کرنا جو صالحہ ہو، تاکہ آپ کی ہونے والی اولاد کے لیے وہ صالحہ ماں بن سکے۔ واختیار الزوج الصالح لیکون ابا صالحا، اور ایسے شوہر کا انتخاب کرنا جو آپ کے ہونے والی اولاد کے لیے صالح باپ بن سکے۔ اس سلسلے میں جو ادلہ قرآن و حدیث کے اندر ہیں وہ ذکر کیے گئے۔ دوسرا حق یہ بتایا گیا کہ ماں اور باپ کے جو تعلقات ہیں وہ شرعی نکاح ہونا چاہیے یا حلال تعلقات ہونے چاہیے، تاکہ یہ بچہ صحیح النسب والنسل ہو، ولد الزنا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ حرام تعلقات کی بنیاد پر پیدا ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے بچے کو زندگی بھر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے صحیح اور شرعی نکاح کرے اور حلال تعلقات بنائے۔ اور تیسرا حق یہ بیان کیا گیا کہ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اولاد کے حصول کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہونے والی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا سکھلائی ہے۔ تو یہ اولاد کے حقوق ہیں جو ولادت سے پہلے کے ہیں۔ ایسے ہی چوتھا حق جو ولادت سے پہلے کا ہے وہ حق الحیات ہے۔ ہر بچہ اس کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے اور دنیا میں زندگی گزارے، اسے حق حیات حاصل ہے، زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ کسی بھی انسان کو اختیار نہیں کہ اس بچے کی جان لے یا اسے دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دے۔ یقیناً ایک مرد اور ایک عورت کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ صرف تفریح اور جنسی تسکین کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ اس کے ذریعے انسانی نسل کو آگے بڑھایا جائے۔ انسانی نسل اسی کے ذریعے آگے بڑھتی ہے۔ ہر بچے کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اس دنیا میں پیدا ہو اور اللہ نے اسے جتنی زندگی دی ہے وہ اتنی زندگی اس دنیا میں گزارے۔ تو کسی کو اختیار نہیں کہ بچے کا حق حیات کو چھین لے۔ بعض انسانی معاشروں میں بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر بچوں کا یہ بنیادی حق چھین لیا جاتا ہے، چاہے وہ معاشی مسائل اور مشکلات ہوں۔ بعض دفعہ معاشی مشاکل کا تذکرہ کر کے حق حیات کو چھین لیا جاتا ہے، یا بعض دفعہ مذہبی عقائد کی بنیاد پر یہ حق چھینا جاتا ہے، یا کبھی قبائلی تعصب کی بنیاد پر یہ حق کو چھینا جاتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ کسی بھی وجہ سے حق حیات کو چھیننے کا اختیار کسی انسان کو نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس بات کی صراحت بیان فرمائی ہے اور واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے، یہ تینوں اسباب کی بنیاد پر آپ کسی کا بھی حق حیات نہیں چھین سکتے۔ قرآن کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے معاشی بنیادوں پر یا معاشی مشکلات کی وجہ سے حق حیات کو چھیننے کو اللہ نے جرم قرار دیا اور اللہ نے اس کی مذمت بیان فرمائی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اس بات کی بھی صراحت کر دی کہ جو دنیا میں آتا ہے اس کا رزق اللہ رب العالمین طے کرتا ہے، لہذا معاشی مشکلات اور مسائل کی بنیاد پر آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کا حق حیات کو چھین لیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تم اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، فقیری کے ڈر سے قتل نہ کرنا۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے معاشی تنگی کی بنیاد پر یا معاشی مسائل کی بنیاد پر کسی کا حق حیات چھیننے کی اجازت نہیں دی۔ تو ہر بچے کا بنیادی حق یہ ہے کہ اسے حق حیات ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس بچے کی زندگی رکھی ہے تو آپ کو اختیار نہیں کہ آپ اس کو چھیننے کی کوشش کریں۔ دوسرا سبب جو عموماً لوگ حق حیات کو مذہبی عقیدے کی بنیاد پر چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، مشرکانہ کلچر میں دیوی اور دیوتا یا پیروں اور ولیوں کے نذرانے کے نام پر بہت سارے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں پرانے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں تو ہوتی ہی تھی، لیکن آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی ایسے بہت سارے مقامات ہیں اور بہت سارے افراد ایسے موجود ہیں جو نذرانے کے نام پر اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں، جبکہ شریعت اسلام اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا دنیا اسے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اسے ایک مذموم عمل قرار دیتی ہے، ایک قبیح عمل قرار دیتی ہے اور ایک احمقانہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس سے منع فرمایا ہے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ، وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت کی بنیاد پر، بغیر علم کے جہالت کی بنیاد پر قتل کر دیا۔ بغیر علم کے جہالت کی بنیاد پر قتل کیسے ہوتا ہے؟ جب لوگوں کو عقیدے کے نام پر،
دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، اور انہیں پیروں اور ولیوں کے نذرانے کے نام پر جب گمراہ کیا جاتا ہے اور ان سے ان کے اولاد کا نذرانہ مانگا جاتا ہے اور وہ اپنے اولاد کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو یقیناً یہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، اللہ رب العالمین نے کہا یہ لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اسی طرح جو تیسری صورت ہے کہ قبائلی تعصب کی بنیاد پر اولاد کو قتل کرنا، آج بہت سارے ایسے معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں جو قبائلی تعصب کی بنیاد پر اپنی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے یا دنیا میں آنے کے بعد قتل کر دیتے ہیں۔ عربوں میں زمانے جاہلیت میں ایسے افراد، بعض ایسے قبیلے موجود تھے جو اب لڑکیوں کو اس بنیاد پر قتل کیا کرتے تھے کیونکہ یہ معاشی مشکلات کا ذریعہ اور سبب ہے، اور ایسے ہی یہ معاشرتی اعتبار سے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ان کا یہ تصور تھا کہ جب اس بچی کو ہم تعلیم دیتے ہیں، اسے سنبھالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اور جب اس کا نکاح کر کے دیتے ہیں تو یہ کسی اور قبیلے میں اور خاندان میں نکاح کر جاتے ہیں، اسے وہ اپنے لیے عیب اور عار تصور کرتے تھے، جس کی بنیاد پر وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آج بھی، آج زمانہ اتنا ترقی یافتہ ہونے کے باوجود، لوگوں کے پاس علم ہونے کے باوجود، آج بھی ایسے افراد موجود ہیں جو لڑکی کو اپنے لیے معاشی اعتبار سے ذمہ داری، معاشی اعتبار سے بوجھ اور معاشرتی اعتبار سے ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور اس ذمہ داری سے بھاگتے ہوئے اپنی لڑکیوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دیتے ہیں۔ وہ زمانہ الگ تھا، اس زمانے میں ترقی اتنی نہیں تھی کہ ولادت سے پہلے پتہ لگایا جائے کہ جو بچہ ہونے والا ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اس لیے جب لڑکی پیدا ہوتی، پیدا ہونے کے فوراً بعد اسے درگور کر دیا جاتا، اسے دفن کر دیا جاتا۔ لیکن آج جب دنیا ترقی کرنے لگی اور وسائل آ گئے، ولادت سے پہلے لوگ پتہ کرنے لگے کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اس بنیاد پر دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کیا جانے لگا، اور ان بچیوں کو آج بھی معاشرتی اعتبار سے بوجھ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نکاح میں جو اخراجات ہیں اور جہیز کے نام پر جو ان کے اوپر اخراجات کرنے ہوتے ہیں، اس بنیاد پر بہت سارے لوگ معاشی اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے یا قبائلی تعصب کی بنیاد پر اپنی لڑکیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین اسلام نے ان تینوں قسم کے قتل کو مذموم قرار دیا، اور دین اسلام نے اولاد کو اس دنیا میں آنے سے پہلے انہیں حق حیات عطا کیا، اور اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت کی کہ لوگوں، آنے والے بچے کی معیشت کو لے کر، اس کے معاشی مسائل کو لے کر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے اللہ رب العالمین دنیا میں آنے سے پہلے اس کی رزق کا انتظام کر دیتا ہے، اور ایسے ہی جو بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے وہ اپنی زندگی اس دنیا میں آنے سے پہلے طے کر آتا ہے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا، کب اسے موت آئے گی، یہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی لیے ایسی کوششیں یا ایسا عمل جو بچے کے حق حیات کو چھیننے کا ذریعہ اور سبب بنے، کسی انسان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جو بالکل سچ اور صحیح بات کرنے والے۔ 40 دن تک تم میں سے ہر شخص ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، ثم يكون علقة مثل ذلك، پھر اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنتا ہے جو اسی طرح 40 دن تک رہتا ہے، ثم يكون مضغة مثل ذلك، پھر اس کے بعد 40 دن تک وہ گوشت کے لوتڑے کی شکل میں ہوتا ہے، ثم يبعث الله الیہ ملکا، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے طرف فرشتے کو بھیجتا ہے، فیؤمر باربع کلمات،
اور اللہ تعالیٰ 4 کلمات کا حکم دے کر بھیجتا ہے، 4 کلمات اس کے بارے میں لکھنے کا حکم دے کر بھیجتا ہے، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے اس کا عمل کیا ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ نیک ہوگا یا برا آدمی ہوگا۔ یہ جب وہ 120 دن کا ہوتا ہے، 4 ماہ کا ہوتا ہے، تبھی لکھ دیا جاتا ہے۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ، بے شک ایک آدمی زندگی بھر اہل نار کا عمل کرتا رہتا ہے، جہنمیوں والا عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف 1 ذرا کی جگہ باقی رہتی ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اس کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل جنت کا عمل کرتا ہے، فَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُ النَّارِ، اسی طرح آدمی زندگی بھر جنت والا عمل کرتا رہتا ہے، نیکی کا عمل کرتا رہتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 ذرا کی جگہ باقی رہتی ہے، تو تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ ایسا عمل کرتا ہے جو اہل نار کا عمل ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ ہر آنے والا بچہ اپنا رزق خود لکھ کر لے کر آتا ہے، اس کا رزق اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، اس کا رزق مقرر ہے، وہ اپنے رزق سے 1 لقمہ نہ زیادہ کھاتا ہے نہ 1 لقمہ کم کھاتا ہے، اور اسی طرح اس کی زندگی کی سانس بھی 1 لمحہ نہ زیادہ چلتی ہے نہ 1 لمحہ کم چلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ان ابن آدم حرب من رزقه، اگر ابن آدم اپنے رزق سے بھاگے، آج اس کے برعکس ہے، ہر انسان رزق کی طرف بھاگتا ہے، مال کی طرف بھاگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے بھاگے، کما یحرب الموت، جیسا ابن آدم موت سے بھاگتا ہے، لأدرک رزقہ کما یدرکہ الموت، اس کا رزق اس کا پیچھا کرتے ہوئے آ کے ضرور اسے ملے گا۔ جیسے ابن آدم جب موت سے بھاگتا ہے تو موت بھی اس کے پیچھے آ کر اسے پکڑ لیتی۔ میرے بھائیوں، یقیناً حق حیات یہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے، کسی بھی انسان کو اسے چھیننے کا اختیار نہیں، چاہے اس بچے کے والدین ہوں یا اس کے خاندان والے ہوں یا معاشرے کے افراد ہوں، کوئی بھی شخص بچے سے اس کا حق حیات نہیں چھین سکتا۔ ہر بچہ اس دنیا میں اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا سے آتا ہے اور اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا کے ساتھ جاتا ہے۔ کسی کو بھی چاہے وہ بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کے کنٹرول کے نام پر، جیسے آج دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے ممالک انسانی آبادی کی بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے نام پر بہت سارے نئے نئے قانون بناتے ہیں، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں، کیونکہ کسی کا دنیا میں آنا اور جانا یہ انسان کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے چلتا ہے۔ اگر کوئی اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا وہ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو انسانی نسل میں جو تناسب ہونا چاہیے، مرد اور عورت کا جو ایک متوازن تناسب ہونا چاہیے، وہ اس تناسب میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے زمین میں انسانیت کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے کسی بھی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ انسانی نسل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا، آج آپ کہتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے، کل کوئی ایسے حالات آ جائیں کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ بیک وقت ختم ہو جائے، اور اس طرح ہم نے ہوتا ہوا
کورونا کے حالات میں دیکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی مشیت ہی سے کوئی دنیا میں آتا ہے اور اللہ کی مشیت ہی سے جاتا ہے۔ اگر کوئی اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت اور سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا کسی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الذنب عند اللہ اکبر، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ان تشرک ان تجعل للہ ندا وهو خلق، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ قال ثم ای، کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک، کہ آپ اپنے اولاد کو اس ڈر سے قتل کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کھائے گی، آپ کے پاس جو مال ہے اس مال میں کھائے گی، آپ کے پاس جو رزق ہے اس رزق میں سے کھائے گی۔ اگر آپ اس ڈر سے اولاد کو قتل کرتے تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ قال ثم ای، پھر پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان تزنی بحلیلۃ جارک، کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو، یہ اللہ کے نزدیک سب سے برا گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فنزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی تصدیق میں آیت کریمہ نازل ہوئی والذین لا يدعون مع اللہ الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ مومن کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الها آخر، جو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق طریقے سے کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں، ولا يزنون، اور زنا کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور جو یہ گناہ کا ارتکاب کرے گا تو یقیناً اسے بڑی سزا لاحق ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی صراحت بیان فرمائی کہ قتل اولاد یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے اور کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ کو بھی اختیار نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو اولاد دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین اسے رزق دینے والا ہے۔ لہذا اولاد کے حقوق میں سے جو ان کی ولادت سے پہلے کے حقوق ہیں کہ انہیں ناحق قتل نہ کیا جائے یا انہیں رزق ڈر سے قتل نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کا سامان جلد از جلد مہیا فرما۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ ہو اور زبان پر کلمہ توحید جاری ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حضرات، یقیناً جو بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں اور وہ ماں کے پیٹ میں ہو تو اسے عربی زبان میں لفظ جنین اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس جنین بچے کے جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اس کے بھی بہت سارے احکامات ہیں۔ بسا اوقات بعض بچے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی انتقال کر جاتے ہیں، انتقال کر جائیں تو ان کے کچھ مسائل ہیں اور کچھ ایسے مسائل ہیں جو پیدا ہوئے، یعنی ایک بچہ دنیا میں آیا، پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد اس نے کچھ حرکت کیا، آواز کی، رویا ہلکا سا، اس کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ تو ایسے بچے کے احکام اور مسائل یہ ہیں
کہ اس بچے کو غسل دیا جائے گا اور اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی جائے گی، کیونکہ وہ دنیا میں زندہ پیدا ہوا تھا، اس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ وہ دنیا میں زندہ پیدا ہوا اور اس کے بعد اس کی موت ہوئی ہے، اس بچے کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ لیکن ایک بچہ ایسا ہے یا ایک جنین ایسا ہے جو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے اور اس کے بعد وہ ساقط ہو جائے تو اس کے احکامات الگ ہیں۔ اگر وہ 4 ماہ سے پہلے ساقط ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہوگا، نہ اسے غسل دیا جائے گا، نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھائی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ 4 ماہ سے پہلے یا تو وہ نطفے کی شکل میں ہوگا یا خون کے لوتھڑے کی شکل میں یا گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، انسانی پوری شکل نہیں بنی ہے اور اس کے اندر روح نہیں پھونکی گئی۔ روح کب پھونکی جاتی ہے؟ 4 ماہ کے بعد میں، تو اس کے اندر روح نہیں پھونکی گئی، اس لیے اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بچہ 4 ماہ کے بعد میں مرا ہوا پیدا ہوتا ہے یا ساقط ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ اور بعض صحابہ کرام جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی نام آتا ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ جو 4 ماہ کے بعد میں اگر کوئی بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، کیونکہ 4 ماہ کے بعد اس کے اندر روح پھونک دی گئی، وہ ایک نفس بن چکا ہے، وہ ایک انسان بن چکا ہے، تو اس لیے اب اسے غسل بھی دیا جائے گا اور اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک روایت بھی ذکر کی جاتی ہے، عن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراکب خلف الجنازہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوار ہو کر جنازے میں چلے تو وہ جنازے کے پیچھے چلے، والماشی حیث شاء منها، اور جو پیدل چل رہا ہو وہ جیسا بھی تھوڑا آگے تھوڑا پیچھے جنازے کے چل سکتا ہے۔ والطفل يصلى علیہ، اور اللہ کے نبی نے تیسرا جو جملہ اس میں کہا کہ بچہ اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ اب جب طفل کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ممکن ہے کہ اس سے مراد وہ بچہ ہو جو زندہ پیدا ہوا ہے، لیکن ایک دوسری روایت موجود ہے جو سنن ابو داؤد کے اندر ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساقط يصلي عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، جو ساقط ہو جائے، یعنی ظاہر سی بات ہے اگر بچہ کامل پیدا ہو اور اس کے بعد میں اس کی ولادت ہوتی ہے تو اسے ساقط نہیں کہا جاتا ہے بلکہ ولادت ہوئی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا ایسا بچہ جو ساقط ہو جائے تو یصلی علیہ، اس کے اوپر جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا دی جائے گی، لیکن وہ کب؟ جب 4 ماہ کے بعد اس بچے کی ولادت ہو رہی ہو، کیونکہ اس کے اندر روح پھونک دی جاتی، لیکن اگر 4 ماہ سے پہلے ہو تو ایسی صورت میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ اس بچے کے متعلق احکامات ہوئے جو ولادت سے پہلے یا جو ولادت سے پہلے جس کا انتقال ہو جائے۔ بسا اوقات بچے کی ولادت کے دوران اس کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب والدہ کا انتقال ہوتا ہے بچے کا اس میں جو حق بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ اگر کسی بچے کی ماں کا انتقال اس کی ولادت کے دوران ہوتا ہے اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آج بھی معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں جو اس بچے کو قصوروار تصور کرتے ہیں، اور بعض افراد ایسے ہیں جو اس بچے کو اس بات کا طعنہ دیتے ہیں کہ اس بچے کی وجہ سے اس کی ماں کا انتقال ہوا، جبکہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر اس بچے کی ولادت کے دوران میں اس کی ماں کا انتقال ہوتا ہے، اس کی ماں کو بھی اس دنیا سے جانا ہی جانا تھا جب دنیا میں آئی، لیکن ولادت کے دوران اگر اس کی ماں کا انتقال ہوتا ہے تو یہ بچہ اس کی ماں کی شہادت کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، اس کی ماں کو شہادت کا درجہ اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون الشہید
منکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تم شہید کسے تصور کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ شہید کسے سمجھتے ہو؟ قالوا من قتل فی سبیل اللہ. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اسے ہم شہید سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان شہداء من امتی اذا لقلیلا. اگر ایسا ہوا تب تو میرے امت کے شہداء بہت کم رہ جائیں گے. میری امت میں شہداء کا درجہ پانے والے بہت کم افراد ہوں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے. والغرق شہید. اور جو غرق ہو کر ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے. والنفساء شہادت. اور جو حالت نفاس میں مرے وہ شہید ہے. والطاعون شہادت. اور جو طاعون کے مرض میں مرے وہ شہادت کی موت مرتا ہے. والبطن شہادت. اور جو پیٹ کے مرض کی وجہ سے مر جائے وہ بھی شہید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو حالت نفاس میں جس کا انتقال ہو یا عورتوں کے ساتھ خاص ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ شہید ہے. اب اس حالت میں بچے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا وہ یا تو زندہ پیدا ہوا ہوگا یا مرا ہوا پیدا ہوا ہوگا. اور عورت بچے کی ولادت کے بعد میں حالت نفاس میں ہے اور اس کی موت ہو جائے اس تکلیف کی وجہ سے تو اسے شہادت کا درجہ نصیب ہے. دوسری ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس عورت کا انتقال بچے کی ولادت سے پہلے ہو جائے. بچہ ابھی پیٹ میں ہی ہے اور تکلیف کی وجہ سے بچے کے نکلنے سے پہلے اس کی موت ہو جائے تو اسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کہا ہے. والمرأة تموت بجمع شہادہ ای الحامل. ایسی عورت جو بچے کے ساتھ میں مر جائے یعنی حاملہ رہتے ہوئے مر جائے تو وہ بھی شہادت کی موت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو اس بچے کی وجہ سے شہادت کی موت عطا کی. لہذا اس بچے کو کبھی منحوس تصور نہ کریں, اس بچے کو قصوروار نہ ٹھہرائیں یا اس بچے کو عیب دار بچہ نہ تصور کریں کیونکہ اس بچے کے ذریعے اس کی ماں کو شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے. لہذا یہ بچوں کے کچھ حقوق ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ثم امر اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمني ورحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وهم وتم وأكبر.